Episode 44. یا امیر، جس اندلس کو آپ نئی زندگی کا پیغام دے رہے ہیں وہ ابھی تک ننگا ہے، بھوکا ہے، بے بس ہے۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں ملوک الطوائف کے اقتدار کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ خدا کے لیے اندلس چھوڑنے سے پہلے ان بیڑیوں کو کاٹ جائیے۔ اندلس ان لوگوں کے لیے ایک وطن نہیں بلکہ ایک شکار گاہ ہے۔ انہیں اسلام سے محبت نے آپ کے جھنڈے تلے جمع نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اس لیے آپ کی اعانت کے طلبگار ہوئے تھے کہ ایک اور شکاری اس شکار گاہ میں گھس آیا تھا اور وہ ان کا ادموا شکار ہڑپ کر جانا چاہتا تھا۔ ہم ان لوگوں سے ان کی گزشتہ بدعمالیوں کا انتقام نہیں لینا چاہتے، لیکن اگر یہ اپنی کوتاہیوں پر نادم ہیں تو انہیں خود بخود ہمارے راستے سے ہٹ جانا چاہیے، اور اگر انہیں اپنے گزشتہ اعمال پر ندامت نہیں اور یہ ایک قوم کے مستقبل پر اپنے اقتدار کو مقدم سمجھتے ہیں تو اندلس کے مسلمانوں کو ان کے ہاتھ میں سونپ دینے کے بعد آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ وہ پیغام جو آج آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں میں نے کئی برس پہلے دیا تھا، اور اس جرم کی پاداش میں اپنی عمر کا بہترین حصہ قرطبہ اور طلیطلہ کے قید خانوں میں کاٹ چکا ہوں۔ اگر آپ اہل اندلس کی اعانت کے لیے آئے ہیں تو اندلس کو ان لوگوں سے نجات دلانا آپ کا فرض ہے، اور اگر آپ ان لوگوں کے گرتے ہوئے اقتدار کو سہارا دینے کے لیے آئے ہیں تو مجھے یہ کہنے میں تأمل نہیں کہ زلیخا کی فتح کے نتائج عارضی اور ہنگامی ہوں گے۔ ایک دائمی خطرے سے نجات حاصل کرنے کے لیے اندلس کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک اہل اندلس پر ان لوگوں کے اقتدار کا بھوت سوار ہوگا اندلس متحد نہیں ہو سکے گا۔ یہ بوڑھا عبد المنعم تھا۔ اسے جاننے والوں میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ یہ کم گو انسان اچانک اس قدر جوش و خروش کا مظاہرہ کرے گا۔ اس اجتماع میں اس کے اپنے بیٹے بھی حیران ہو کر اس کی تقریریں سن رہے تھے۔ امیر یوسف نے فتح کے بعد تخلیہ میں صرف ایک بار اس سے ملاقات کی تھی، لیکن اس ملاقات میں بھی اس نے اس قدر کھل کر اپنے مافی الضمیر کا اظہار نہیں کیا تھا۔ عبد المنعم نے امیر یوسف کو صرف یہ بتایا تھا کہ ملوک الطوائف کے ساتھ آپ نے دوستی کا جو معاہدہ کیا ہے وہ دیر پا ثابت نہیں ہوگا۔ اندلس کے علماء میں سے صرف قاضی ابو جعفر کو اس بات کا علم تھا کہ عبد المنعم بھری محفل میں ایک آتشی گولہ چھوڑنے والا ہے۔ اشبیلیہ کے عوام پرجوش نعروں کے ساتھ عبد المنعم کی تائید کر رہے تھے۔ ملوک الطوائف کا گروہ انتہائی اضطراب اور پریشانی کی حالت میں ہجوم سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا تھا۔ عوام کا جوش و خروش دیکھ کر سیر بن ابی بکر نے بربری سواروں کو ان کی حفاظت کا حکم دیا اور وہ ان کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ امیر یوسف بن تاشفین کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا، بلاآخر اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور لوگ ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے لگے۔ امیر یوسف نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے علماء اور حکمرانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کر چکا ہوں کہ الفانسو کو شکست دینے کے بعد میں اندلس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا اور میری افواج اندلس کو خالی کر دیں گی۔ میں اپنے معاہدے پر قائم ہوں۔ اندلس کے حکمران اس بزرگ کی تقریر سن چکے ہیں اور میں بھی انہیں مشورہ دوں گا کہ وہ ہوا کا رخ پہچاننے کی کوشش کریں۔ اگر انہوں نے اسلام سے منحرف ہو کر قوم کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے اقتدار کے ایوانوں میں دیر تک اطمینان کا سانس نہیں لے سکیں گے۔ عوام سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اندلس میں اسلامی نظام حکومت کا احیاء چاہتے ہیں تو ایک ایسا اجتماعی ضمیر بیدار کیجیے جس کی قوت کے سامنے ہر غیر اسلامی نظام کی بنیادیں خود بخود متزلزل ہو کر رہ جائیں۔ اگر آپ میں اتنی سکت بھی نہیں کہ آپ اپنے حکمرانوں کو شرعی حکومت کے نفاذ پر آمادہ کر سکیں تو میں یہ کہوں گا کہ اندلس میں مسلمانوں کی عزت اور آزادی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ امیر یوسف یہ کہہ کر عبد المنعم کی طرف متوجہ ہوا، آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے اطمینان سے جواب دیا، نہیں، میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ امیر یوسف نے سامعین کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اب آپ حضرات اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے حکمرانوں کے سامنے آپ کی وکالت کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد امیر یوسف کا جلوس شہر سے باہر لشکر کے قیام گاہ کا رخ کر رہا تھا۔ اگلے دن معتمد کے اصرار پر امیر یوسف نے اپنے چیدہ شیوخ، علماء اور فوجی افسروں کے ساتھ شاہی محل میں روزہ افطار کرنے کی دعوت قبول فرمائی۔ محل کے 4 دیواری کے اندر ایک خوبصورت باغ میں ضیافت کا انتظام تھا۔
معتمد کے وزراء اور حکام کے علاوہ اندلس کے کئی حکمران بھی اس دعوت میں شریک تھے۔ فانوسوں اور کافور کی بتیوں سے باغ کا ہر گوشہ بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ اشبیلیہ کے شاہی دسترخوان کے تکلفات افریقہ کے درویش خصلت حکمران اور اس کے ساتھیوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھے۔ ملکہ رمیکیا اپنی تمام آرائشوں کے ساتھ ان البرق کہتی ہوئی نمودار ہوئی اور دسترخوان پر معتمد کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ صحرا نشینوں کی نگاہیں صرف ایک بار اس کی طرف اٹھیں اور پھر جھک گئیں۔ کسی نے اس کے لباس کی تعریف نہ کی، کسی نے اس کے مسکراہٹوں کا جواب نہ دیا۔ رمیکیا پریشان تھی، رمیکیا خفا تھی، اور رمیکیا غصے سے اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی، اور جنہیں وہ اپنے لباس اور زیورات سے مرغوب کرنا چاہتی تھی اطمینان سے سر جھکائے کھانا کھا رہے تھے۔ ان کی خاموشی زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی، تم کسی کی بہن ہو، کسی کی بیوی ہو، کسی کی ماں ہو، تم اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اور رمیکیا یہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ سب اسے گالیاں دے رہے ہیں، جاہل کہیں کے۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ پھر اس نے اندلس کے حکمرانوں کی طرف دیکھا، لیکن ان کی نگاہوں کا مرکز کوئی اور تھا۔ معتمد نے آہستہ سے کہا، ملکہ آپ کھانا نہیں کھائیں گی؟ مجھے بھوک نہیں، اس نے مغموم لہجے میں جواب دیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ نہیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جائیں، یہ لوگ آپ کی غیر حاضری محسوس نہیں کریں گے۔ ملکہ اٹھنے کو تھی، لیکن اچانک اس کی نگاہیں دسترخوان کے دوسرے سرے پر ایک نوجوان کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں معتمد سے سوال کیا، وہ نوجوان جو سامنے دائیں ہاتھ ایک سیاہ فام بوڑھے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کون ہے؟ معتمد نے جواب دیا، وہ امیر یوسف کی فوج کا ایک جنرل ہے۔ غور سے دیکھیے۔ معتمد کے بائیں ہاتھ وزیر ابن زیدون بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ وہی ہے جس نے چند سال قبل آپ کے سامنے باغیانہ تقریر کی تھی، اور آپ جس شخص کی تقریر سن رہے تھے اس کا باپ تھا، وہ یہاں نہیں آیا۔ اس ضیافت میں اشبیلیہ اور اندلس کے دوسرے شہروں کے چیدہ شعراء کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد معتمد نے امیر یوسف سے درخواست کی کہ آپ اندلس کے نامور شعراء کو اپنا کلام سنانے کا موقع دیں۔ امیر یوسف نے سنجیدہ ہو کر پوچھا، اس کام کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ یہ آپ کی پسند پر منحصر ہے، میں زیادہ نہیں بیٹھوں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو عشاء کی نماز کے بعد ان حضرات کو موقع دیا جائے۔ نہیں، نماز کے بعد میں آرام کروں گا۔ دو شعراء نے یکے بعد دیگرے امیر یوسف بن تاشفین کی شان میں قصائد پڑھ کر سنائے۔ معتمد، اس کے وزراء اور اندلس کے حکمرانوں نے انہیں دل کھول کر داد دی، لیکن امیر یوسف خاموش بیٹھا رہا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے یا مذمت۔ جب تیسرا شاعر اپنا کلام سنا رہا تھا تو معتمد نے امیر یوسف کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ اشبیلیہ کا بہترین شاعر ہے، آپ اس کے اشعار کے معنی سمجھتے ہیں؟ میں کچھ نہیں سمجھا، میں صرف یہ سمجھا ہوں کہ یہ لوگ روٹی کے محتاج ہیں، لیکن کاش یہ انسانوں کے بجائے صرف خدا کی تعریف کرتے۔ اب نماز کا وقت ہے۔ امیر یوسف یہ کہنے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور شاعر اور ان کے قدردان پریشانی کی حالت میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ مجلس برخاست ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد یہی شعراء جنہوں نے اس کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملائے تھے، اس کی ہجو لکھ کر دل کی بھڑاس نکال رہے تھے۔ اگلے دن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ چچا الماس اشبیلیہ کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ اسے معتمد کا ایک وزیر دکھائی دیا، جو کسی زمانے میں قرطبہ کے وزراء کا نائب تھا۔ الماس اسے دیکھتے ہی بگڑ گیا، اور اس نے آگے بڑھ کر وزیر کے سر سے عمامہ اتارا اور اس کے گلے میں ڈال کر ایک طرف کھینچنے لگا۔ پولیس کے چند آدمی پریشان حال وزیر کی مدد کے لیے دوڑے، لیکن اتنی دیر میں 40-50 آدمی الماس کے گرد جمع ہو چکے تھے، اور یہ سب معتمد کے ایک وزیر کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر الماس کے طرفدار بن چکے تھے۔ سپاہیوں نے وزیر کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں کے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔ تھوڑی دیر میں الماس کے گرد ایک اچھا خاصا ہجوم ہو چکا تھا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر الماس سے کہا، انہوں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ الماس نے جواب دیا، یہ میں امیر یوسف کے سامنے جا کر بتاؤں گا۔ لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، ٹھیک ہے، اسے امیر یوسف کے پاس لے چلو، یہ دیوانہ ہے، میں اسے نہیں جانتا۔ اب جھوٹ تم لوگوں کو نہیں بچا سکتا۔ تمہارا خیال تھا کہ دنیا سے خدا کی بادشاہت ختم ہو چکی ہے، لیکن اب یوم حساب شروع ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے الماس نے عمامے کو ذرا زور سے موڑا
اور وزیر کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ اب آگے سے الماس اسے کھینچ رہا تھا اور پیچھے سے لوگ ہانک رہے تھے۔ پولیس کے سپاہی تماشائیوں کی حیثیت میں ایک طرف کھڑے تھے۔ لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا۔ کسی نے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ اس عمر رسیدہ آدمی کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ وزیر بدستور چلا رہا تھا، یہ پاگل ہے، خدا کے لیے مجھے اس سے چھڑاؤ، میں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ اشبیلیہ کے لوگوں، میں تمہارے بادشاہ کا وزیر ہوں، میں تمہارا خادم ہوں۔ اور اشبیلیہ کے لوگ قہقہے لگا رہے تھے۔ چند زندہ دل نوجوانوں کو دل لگی کی سوجھی اور انہوں نے راستے میں کسی کا گدھا پکڑ کر وزیر کو زبردستی اس پر بٹھا دیا۔ امیر یوسف کے لشکر کی قیام گاہ تک پہنچتے پہنچتے 8-10 ہزار آدمی اس جلوس میں شریک ہو چکے تھے۔ اشبیلیہ کا وزیر اعظم ابن زیدون امیر یوسف سے ملاقات کر کے خیمے سے نکلا تو اسے سامنے سے یہ جلوس آتا ہوا دکھائی دیا۔ اپنے ایک نائب کو اس حالت میں دیکھ کر وہ آگے بڑھا۔ عوام جو کسی حد تک اس کا احترام کرتے تھے اس کے راستے سے ہٹ گئے۔ وزیر ابن زیدون کو دیکھتے ہی گدھے سے کود پڑا، لیکن الماس نے اسے نہ چھوڑا۔ ابن زیدون نے الماس سے کہا، یہ زیادتی ہے، انہیں چھوڑ دو۔ الماس نے جواب دیا، اسے میرے ہاتھ سے صرف امیر یوسف بن تاشفین چھڑا سکتے ہیں۔ ابن زیدون نے سوال کیا، انہوں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گا۔ امیر یوسف کی فوج کا ایک جرنیل ہجوم کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے بلند آواز میں کہا، الماس، الماس، تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو اسے۔ یہ سعد تھا۔ الماس نے کہا، آپ اسے نہیں جانتے۔ جب یہ قرطبہ کا گورنر کا نائب تھا تو اس نے ہماری جائیداد ضبط کرنے کی دھمکی دے کر مجھ سے 300 دینار وصول کیے تھے۔ میں اسے امیر یوسف کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر چلایا، یہ جھوٹ ہے، میں اسے نہیں جانتا۔ الماس نے کہا، میں قرطبہ سے 1000 گواہ مہیا کر سکتا ہوں، ان میں سے 200 ایسے ہوں گے جن سے تم نے زبردستی رشوت لی ہے۔ سعد نے کہا، امیر یوسف ان معاملات میں دخل نہیں دیں گے، اسے چھوڑ دو۔ اتنی دیر میں عبد المنعم، احمد، حسن اور ادریس جو سعد کے خیمے میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہنچ گئے اور الماس نے بادل ناخواستہ وزیر کو چھوڑ دیا۔ ابن زیدون نے آگے بڑھ کر الماس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے آپ سے رشوت ضرور لی ہوگی، لیکن اب انہیں کافی سزا مل چکی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ آپ سے لیا ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ امیر یوسف ہمارے مہمان ہیں اور انہیں ایسی باتوں کے لیے پریشان کرنا ٹھیک نہیں۔ الماس نے جواب دیا، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں انصاف چاہتا ہوں اور میں اس دن کا انتظار کروں گا جب امیر یوسف کو اس ملک میں انصاف کرنے کا اختیار ہوگا۔ الفانسو کا خطرہ ٹل جانے کے بعد وہ رسی بھی ٹوٹ چکی تھی جس نے ملوک الطوائف کو عارضی طور پر ایک دوسرے سے منسلک کر رکھا تھا۔ زلاقہ کی فتح کے بعد اطمینان کا سانس لیتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کے جال بچھانے شروع کر دیے۔ ان سب کا یہی خیال تھا کہ امیر یوسف جس پر زیادہ مہربان ہوگا اسے سارے اندلس کا حکمران بنا دیا جائے گا۔ امیر یوسف کی قیام گاہ کے باہر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو کر ملتے، امیر یوسف کی سادہ زندگی کا مذاق اڑاتے اور اس پر اس قسم کے شبہات کا اظہار کرتے، یہ واپس نہیں جائے گا، یہ اندلس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، عوام اور علماء اس کے ساتھ ہیں، ہمارے بڑے سے بڑے عہدیدار کے مقابلے میں اس کے معمولی سپاہی کا زیادہ احترام کیا جاتا ہے، یہ ہمارے مرمری ایوانوں میں اپنے گھوڑے باندھا کریں گے، اندلس کے تمدن و ثقافت کا جنازہ نکل جائے گا۔ معتمد نے اسے اشبیلیہ میں ٹھہرانے کی اجازت دے کر غلطی کی ہے، اب یہ ممکن نہیں کہ وہ ہمارے محل دیکھنے کے بعد اپنے جھوپڑیوں میں واپس جانا پسند کریں۔ امیر یوسف کی قیام گاہ میں وہ ایک دوسرے کے خلاف شکایتوں کے دفتر کھول دیتے۔ اشبیلیہ کا حکمران بطلیوس کے حکمران کے خلاف زہر اگلتا، غرناطہ کا حکمران الموریہ کے حکمران کے خلاف شکایتیں کرتا، برسیا کا امیر معتمد کی برائیاں گناتا، غرض یہ سب ایک دوسرے کے چہرے پر سیاہی تھوپنے کی کوشش کر رہے تھے، اور افریقہ کا مجاہد یہ محسوس کر رہا تھا کہ ان سب کے چہرے داغدار ہیں۔ وہ معتمد جسے زلاقہ کے میدان میں بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا تھا، اس معتمد سے مختلف تھا جسے وہ اشبیلیہ میں دیکھ رہے تھے۔ یہاں اس کے اعصاب پر رمیکیا سوار تھی۔ امیر یوسف کی آمد سے قبل وہ اشبیلیہ کی ہر محفل کا چراغ تھی، لیکن اب وہ اپنے محل کی 4 دیواری کے اندر ایک بے بس قیدی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اندلس میں اسلامی نظام حکومت کا تصور اس کے لیے موت سے زیادہ بھیانک تھا۔ وہ تصور میں دیکھتی کہ اسلام کا نعرہ لگانے والے
اس کے رقص و سرور کی محفلوں کو درہم برہم کر رہے ہیں، شراب کے جام اس کے ہاتھوں سے چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹ کر ایک ایسے انسان پر مرکوز ہو رہی ہیں جس کی قبا میں پیوند لگے ہوئے ہیں، جس میں شعر سمجھنے اور شعر کہنے کی صلاحیت بھی نہیں۔ اسے ایک ایسی دنیا میں ڈھکیلا جا رہا ہے جہاں بندہ اور آقا کی تمیز نہیں کی جاتی، جہاں عورت کو صرف ایک بیٹی، ایک بہن، ایک بیوی اور ایک ماں کی حیثیت سے دیکھا اور پہچانا جاتا ہے۔ رمیکیا اس دنیا کے لیے ایک اجنبی تھی۔ وہ صبح شام معتمد سے یہ پوچھا کرتی تھی کہ اب ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اندلس کے شعراء، ادیب اور فنون لطیفہ کے ماہرین سب سے زیادہ فکر مند تھے۔ یہ لوگ نالائق حکمرانوں کی خوشامد سے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے، اور اب انہیں اس بات کی فکر تھی کہ اگر اندلس میں مرابطین کے پاؤں جم گئے تو ان کا پرسان حال کوئی نہ ہوگا۔ اندلس کے رؤسا بھی یہ خدشہ محسوس کر رہے تھے کہ ملوک الطوائف کے زوال کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت آئے گی وہ انہیں کان سے پکڑ کر اقتدار کی کرسیوں سے اتار دیں گے۔ ان سب کے لیے اپنے ذاتی اقتدار سے محروم ہونے کے بعد اندلس کی آزادی اور فارغ البالی بے معنی تھی۔ امیر یوسف آئے دن اپنی فوج کے دستے واپس روانہ کر رہا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے 10,000 سپاہی اشبیلیہ سے جا چکے تھے، تاہم ملوک الطوائف کو اطمینان نہ تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اندلس کے ہر شہر سے لوگوں کے وفد امیر یوسف کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے، اور اگر اس نے اندلس پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو اسے کسی بڑی فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عوام اس کا اشارہ پاتے ہی ان کے اقتدار کا تختہ الٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پیشکش رہبر ٹی وی